ہم تو اللہ کو نہ ماننے والے حکام کے عمل کو کہیں کہ انہوں نے کیا ہے، اور اللہ تعالی سارے انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سارے انبیاء کے سردار اور امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بارے میں فرما رہے ہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ نہیں مٹی آپ نے پھینکی تھی، آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ ہمیشہ کے لیے قرآن میں اس آیت کو منازل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے فعل کا انکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں مسلمانوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کرتے رہیں گے، ان کے ارادوں میں ناکام کرتے رہیں گے، اور غیروں کی چاہتوں میں کامیاب کرتے رہیں گے، غیروں کو ان کی چاہتوں میں کامیاب کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیروں کی چاہت غلط ہوگی، انہیں اپنی غلط چاہتوں میں کامیاب کریں گے تاکہ وہ ہلاکت کی طرف جلدی سے بڑھیں۔ مسلمان کو اس کی چاہتوں میں ناکام کریں گے تاکہ اس ناکامی سے مسلمان غلط راستوں سے بچے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمان غیروں کی کائنات کی شکل میں آگے بڑھنے کی حریص ہو کر ان کے راستوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کو غیروں کے طریقوں کے اعتبار سے کبھی کامیاب نہیں کریں گے، کبھی کامیاب نہیں کریں گے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، بات ساری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اس کے عوامل میں تلاش کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ بات تو وہ کہہ سکتا ہے، یہ بات تو وہ کہہ سکتا ہے جو اسلام نہ لایا ہو۔ غیر مسلم کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کیا معلوم اللہ کیا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ساری چاہتیں، اللہ کی ساری چاہتیں اللہ کے دین کے ساتھ ہیں۔ جو دین کو نہیں جانتا وہ اللہ کی چاہت کو نہیں جانتا۔ بہت آسان بات ہے، جو دین کو نہیں جانتا وہ اللہ کی چاہت کو نہیں جانتا۔ اللہ کی چاہت کو جاننا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری چاہتیں، اللہ کی ساری چاہتیں اللہ کے دین کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی ساری چاہتیں اللہ کے دین کے ساتھ ہیں، اللہ کی ساری چاہتیں اللہ کے دین کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اپنے ارادے کو موقوف کرو۔ اب سنو اگلی بات، لوگ اللہ کی چاہت پر اپنے ارادے کو موقوف کرتے ہیں، لوگ اللہ کی چاہت پر اپنے ارادے کو موقوف کرتے ہیں مگر ناکام پھر بھی ہیں، ناکام۔ ارے میری بات توجہ سے سننا بہت، مگر ناکام پھر بھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہوگا، لیکن پھر بھی ناکام ہیں۔ کیوں؟ دیکھو، لوگ مادی اسباب، کائنات کی شکلیں اختیار کرتے ہیں اور پھر یوں کہتے ہیں جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ حالانکہ اللہ کی چاہت پر اپنے ارادے کو موقوف کرنا، اس کا تعلق اللہ کے احکام سے ہے۔ یعنی تم دین اختیار کرو، پھر یوں کہو جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ تم دین اختیار کرو، پھر کہو جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اس زمانے میں سب کا حال یہ ہے، سب کا حال یہ ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، خواص کا، عوام کا، سب کا، دیندار بے دین، سب کے سب اس بات پر مجتمع ہیں کہ تم حلال اور مادی اسباب اختیار کرو، تم حلال اور مادی اسباب اختیار کرو اور پھر یوں کہو کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ حالانکہ یہ راستہ ناکامی کا ہے، یہ راستہ ناکامی کا ہے کہ مادی اسباب اختیار کرو
پھر یوں کہو کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. سوال اس بات کا ہے کہ تم نے اللہ سے ہونے کے لیے راستہ کیا اختیار کیا. سوال اس کا نہیں ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم یہ کہو جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. کامیابی کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم یوں کہو کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. میری بات توجہ سے سننی پڑے گی. کامیابی کے لیے یہ کافی نہیں کہ آج یہ کہیں اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، بلکہ کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی چاہت کو پورا، اس کے حکم کو پورا کرنے کے بعد کہو اب اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. اگر اللہ تعالی ساری دنیا کے مسلمان اللہ کی اطاعت پر، اس کے نبی کی سنتوں پر مجتمع ہو جائیں، ساری دنیا کے مسلمان اللہ کی اطاعت پر اور نبی کی سنتوں پر مجتمع ہو جائیں اور یہ کوئی گناہ نہ کریں، یہ کوئی گناہ نہ کریں اور سارے اللہ کے احکام پورے کر دیں، اور اللہ تعالی ان مسلمانوں کو دنیا میں ایک ٹکڑا کھانے کو نہ دیں، ایک ٹکڑا پہننے کو نہ دیں، ایک جھوپڑا انہیں رہنے کو نہ دیں، دنیا میں ان کو کچھ نہ دیں، دنیا میں ان کو کچھ نہ دیں. پھر کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال آئے کہ جب ہم نے اللہ کی اتنی اطاعت کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کی اور اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، تو فرمایا کہ یہ آدمی، یہ شخص دین پر چلنے والا، یہ اس کا دین پر چلنا اپنی دنیا کے لیے ہوا، اللہ کے لیے نہ ہوا. اس کا دین پر چلنا اپنی دنیا کے لیے ہوا، اللہ کے لیے نہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت اللہ کا حق ہے. اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت اللہ کا حق ہے. بات ذہن میں رہے سب کے. جنت عبادت کا بدل نہیں ہے، جنت عبادت کا بدل نہیں ہے، جنت عبادت کا بدل نہیں ہے. عبادت تو اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے. اگر وہ سارے مسلمانوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا حق ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ سے کہ تو نے عمل کرنے والوں کو جہنم میں کیوں ڈال دیا. سنو غور سے بات. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا بدلہ جنت ہے. نہیں، عبادات اور احکام کا پورا کرنا یہ اللہ کا حق ہے. اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسان پکے سچے مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو کچھ نہ دے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ہمیں یہ کیوں نہیں دیا، اللہ نے ہمیں یہ کیوں نہیں دیا. جب ہم نے یہ اعمال کیے اللہ نے ہمیں یہ کیوں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ اگر مسلمان کو اس کی عبادت اور اطاعت پر دنیا میں کچھ دے دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، عمل کا بدل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، عمل کا بدل نہیں ہے. اس لیے کہ عبدیت الگ چیز ہے، ملازمت الگ چیز ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ملازم نہیں ہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں، ملازم نہیں ہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں، ملازم نہیں ہیں. کیا فرق ہے غلام ملازم میں؟ غلام ملازم میں کیا فرق ہے کہ ملازم اجرت چاہے گا، ملازم کو اجرت چاہیے. غلام کہ وہ تو سر سے لے کر پیر تک اطاعت میں ہی ڈوبا ہوا ہے. پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ انسان دنیا میں پورے دین پر مسلمان پورے دین پر چلے اور اللہ اسے کچھ نہ دے دنیا میں تو اللہ کو اس کا پورا حق ہے. اس لیے کہ عبادت سوچنے کی بات یہ ہے
کہ وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے، وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے، اس کو اللہ نے خوب مزین کیا ہے. جب عمل اس جنت کے لیے نہیں جو باقی رہنے والی ہے، تو پھر فنا ہونے والی دنیا کے لیے عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ فنا ہونے والی دنیا کے لیے عمل یہ سوچنے کی بات ہے. فنا ہونے والی دنیا کے لیے عمل کیسے ہو سکتا ہے جب عمل باقی رہنے والی جنت کے لیے نہیں ہے؟ ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم اسباب اختیار کرو اور پھر اللہ پر چھوڑ دو کہ اللہ جو تو چاہے گا وہ ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت کائنات کے نقشوں میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت، اس کی مشیت اس کے احکام اور اس کے اوامر میں ہے. اس کے احکام اور اس کے اوامر میں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اللہ کے اوامر میں تلاش کرو. یہ نہیں کہ ہم نے اسباب اختیار کر لیے ہیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ جیسے چاہیں کریں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سبب بنا کر پیش کیا جائے. اللہ کو سبب بنا کر پیش کیا جائے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کو سبب بنا کر پیش کیا جائے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کو سبب بنا کر پیش کیا جائے. آپ دیکھیں گے جس کے پاس بھی جو نقشہ ہے کائنات کے اعتبار سے، تجارت کا، زراعت کا، ملازمت کا، حکومت کا، سرمایہ داری کا، جن کے پاس نقشے ہیں علاج اور معالجے کے، مقدمات سے چھڑانے کے، یہ جو بھی آدمی جس کوشش میں لگا ہوا ہے، یہ اس کوشش کو اپنے اور اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھتا ہے. اس کوشش کو اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھتا ہے. یہ اس کوشش کو اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سبب اختیار کرو، سبب اختیار کرو اور اس میں محنت کرو، مگر امید اللہ سے رکھو. سوچے تو صحیح کتنے جھوٹے ہیں ہم سب کتنے جھوٹے ہیں. کیسی جھوٹی بات کہتے ہیں. میری بات توجہ سے سننی پڑے گی. ہم سب کے سب اس غلط راستے پر مجتمع ہیں کہ سبب اختیار کرو اور امید اللہ سے رکھو. عجیب بات ہے، لوگ محنت کرتے ہیں اسباب پر اور کہتے ہیں کہ امید اللہ سے رکھو، امید اللہ سے رکھو. مطالبہ حکام سے کرو، امید اللہ سے رکھو. ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے، آپ ذرا سوچئے، ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو کیا وہ زمین سے غلے کی امید کر سکتا ہے؟ کہ اس کا کام زراعت کا نہیں ہے. ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو کیا وہ زمین سے غلے کی امید کر سکتا ہے؟ ایک آدمی زراعت کرتا ہے تو کیا کسی دفتر سے یا کسی ملازمت سے تنخواہ کی امید کر سکتا ہے؟ کہ نہیں. جب وہ اس لائن کی محنت نہیں کر رہا تو اس لائن سے امید کیسے کر سکتا ہے؟ کتنی آسان بات ہے. میں حضرت کی باتیں ساری نقل کر رہا ہے، بیان کر پڑھ کے سوچا میں نے کہا حضرت کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ مسلمان مادی شکلوں پر محنت کر کے اللہ سے امید کرنا چاہتا ہے، حالانکہ مادی اسباب پر محنت کرنے والا اللہ سے امید کر ہی نہیں سکتا. مادی اسباب پر محنت کرنے والا اللہ سے امید کر ہی نہیں سکتا. مادی اسباب پر محنت کرنے والا اللہ سے امید کر ہی نہیں سکتا. یہ تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہر آدمی کی امید اس محنت سے وابستہ ہوتی ہے جس چیز پر وہ محنت کر رہا ہے. ہم تو آپ سے عرض کر چکے، جو آدمی زمیندارہ کرے گا اس غلے کی امید کہاں سے ہوگی؟ زمین سے ہوگی.
آدمی تجارت کرے گا اس کو امید تجارت سے ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی محنت تو کرے زراعت کی امید کرے تجارت سے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی محنت تو کرے دنیا پر اور امید کرے اللہ سے؟ محنت تو کرے دنیا پر امید کرے اللہ سے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کر لے اور عاجز سے کہتے ہیں جو کچھ نہ کر سکے. عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ سے لمبی امیدیں کیے ہوئے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ مادی شکلوں پر محنت کر کے اللہ سے امید کرنا، یہ اللہ سے امید کرنے میں آدمی سچا نہیں ہے. یہ اللہ سے امید کرنے میں سچا نہیں ہے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مشرکین سے پوچھا کہ تم پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پریشانی کو کون دور کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ جو تنہا ہے آسمانوں میں ہے، وہی ہماری مشکل کو دور کرتا ہے. سنو، دماغ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کا ارادہ کیا، کیونکہ اس نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کا انکار کرتے ہیں اور بتوں کی بات کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں، تو اماد نے کہا کہ میں نعوذ باللہ آپ کا علاج کروں گا. اور دماغ نے یہ کہا کہ آپ پر کوئی جناتی اثر ہے، آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دماغ نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، اس لیے کہ قریش نے کہا تھا دماغ سے، دماغ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے بڑوں کو گمراہ کہتے ہیں. دماغ نے کہا یہ بات تو وہی کر سکتا ہے نعوذ باللہ جس پر کوئی اوپرا اثر ہو یا کوئی غلط ہوا لگ گئی ہو یا جناتی اس پر اثر ہو، میں ان کا علاج کروں گا. دماغ نے کہا کہ میں جانتا ہوں علاج کرنا. چنانچہ دماغ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، ملاقات ہوئی آپ سے. دماغ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کوئی اثر ہے اور آپ پر کوئی جن مسلط ہے اور میں علاج کرنا جانتا ہوں، میں اپنی کوشش کروں گا آپ کے علاج میں. لیکن دماغ کہہ رہا ہے آپ سے لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو کوشش کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا. سنو، میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے واقعات کر رہا ہوں. مشرک کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنی سی کوشش کروں گا آپ کی صحت کے لیے، آپ کی اس کیفیت کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اگر مسلمان بھی یہ کہے کہ ہاں بھائی ہم علاج تو کر رہے ہیں، بیماری کے لیے، ہم دکان تو کر رہے ہیں نفع کے لیے، ہم زراعت تو کر رہے ہیں غلے کے لیے، لیکن کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بھائی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ ایک مشرک کے لیے کامیاب ہونے کا ضابطہ یہ ہے کہ بھائی کوشش کرو، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. ایک مسلمان کی زبان پر بھی یہ ہے کہ ہاں کوشش کرو تم مادی شکلوں میں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. یہ بات سمجھ میں آتی نہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی نہیں. کیا فرق ہوا مومن اور مشرک کے؟ مومن اور مشرک کی اللہ کی ذات سے امید کرنے میں کیا فرق ہوا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مومن اور مشرک کے اللہ سے امید کرنے میں کیا فرق ہوا؟ مومن اور مشرک کے اللہ سے امید کرنے میں
کیا فرق ہوا؟ اس کو جاننا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے۔ مومن اور مشرک کے اللہ سے امید کرنے میں فرق کیا ہوا؟ اگر مشرک یہ کہے کہ مادی اسباب میں محنت کرتے ہیں، اللہ سے امید کرتے ہیں، اور مسلمان بھی یہ کہے کہ تم اسباب میں کوشش کرو اور پھر امید اللہ سے کرو، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق بہت بڑا ہے۔ دیکھو، مومن عمل پر محنت کرے گا، مومن عمل پر محنت کرے گا، عمل پر محنت کر کے اللہ کو عمل پیش کرے گا، اللہ سے امید کرنے اور سوال کرنے کے لیے، اللہ سے امید کرنے اور سوال کرنے کے لیے اللہ کیا پیش کرے گا؟ عمل پیش کرے گا، اللہ کو عمل پیش کرے گا مومن، اللہ سے امید کرنے کے لیے اور اللہ سے سوال کرنے کے لیے۔ مومن اللہ کے سامنے عمل پیش کرے گا، اللہ سے امید کرنے کے لیے، پھر اللہ سے سوال کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ سے سوال وہی کرے گا جو اللہ سے امید کرے، اور اللہ سے امید وہی کر سکتا ہے جو اللہ کو عمل پیش کرے۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔